تو میں عرض کر رہا تھا کہ زانی کی سزا سمجھانا نہیں ہے، بلکہ چوک میں کھڑے کر کے اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ اور اگر یہ زانی شادی شدہ ہے، میرڈ ہے، تو معلوم ہے نا شریعت میں کیا سزا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے اس کمبخت کو، پتھروں سے مار کے سنسار کیا جائے، رجم جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ ترس نہ کھایا جائے، پتھروں سے مار کے۔ دیکھو شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ گولی مار دو، جب قتل ہی کرنا ہے تو گولی بھی تو ماری جا سکتی ہے نا۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے، بہت نفرت ہے اللہ کو زنا سے۔ کسی جرم پر اتنی بڑی سزا نہیں ہے، کسی جرم پر جتنی سزا اللہ نے زنا پر رکھی ہے۔ اور آج ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، اس میں کتنے لڑکے زنا کرتے ہیں اس بے حد و حساب۔ اخبار کی خبر تھی کہ پچھلے سال خفیہ کیمروں کے ذریعے، ہوٹلوں میں جو خفیہ کیمرے لگے ہوتے ہیں نا، ان کے ذریعے 4000 برہنہ فلمیں بنائی گئی ہیں۔ یہ باتیں نقل کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن ایک چیز اخبار میں آ گئی، یہ پھیل گئی ہے ساری دنیا میں۔ اور یہ وہ خفیہ کیمرے ہیں جن میں لڑکی راضی نہیں تھی فلم بنانے پر، مگر مختلف کمپنیوں نے ہوٹل والوں کو پیسے دیے کہ آپ خفیہ کیمرے لگا دیں۔ پھر آپ بتاؤ ان لڑکیوں کی جب یہ فلمیں انٹرنیٹ پر یا باہر آئی ہوں گی تو ان پر کیا گزری ہوگی؟ کئی خودکشی کے واقعات ہوئے۔ نوجوان لڑکی کو بیوقوف بناتا ہے اور لڑکی بڑے آرام سے بیوقوف بن جاتی ہے، اس کی ویڈیو بنا کے بلیک میل کرتا رہتا ہے، اور ہماری لڑکیاں بیوقوف بن رہی ہیں آزادی کے نام پہ۔ مجھے نہ لڑکوں پہ افسوس ہوتا ہے نہ لڑکیوں پہ، کیونکہ لڑکا بھی ٹھرکی ہے اور ٹھرکی کو ہدایت اللہ ہی دے سکتا ہے، یا ڈنڈا چلانے کا ہم میں طاقت نہیں ہے، اور لڑکی بیوقوف ہے۔ حیرت ہوتی ہے لڑکی کے والدین پر۔ لڑکے کے بارے میں تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے دسترس میں نہیں ہے، صبح جب جاب پہ جاتا ہے تو ہمیں نہیں پتا جاتا کہاں ہے یہ۔ ہم تو سمجھ رہے تھے سہروزے کی جماعت میں گیا ہوا ہے۔ لڑکے کے بارے میں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نہیں کہی جا سکتی؟ سوال پیدا ہوتا ہے لڑکی کو آزادی دینے والا کون ہے؟ بتاؤ، اس کا باپ ہے یا نہیں ہے؟ وہ اپنی کنواری لڑکی سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بیٹی تم شادی شدہ نہیں ہو، تم نے یہ موبائل کیوں رکھا ہوا ہے اپنی جیب میں، تمہیں کیا ضرورت ہے موبائل کی؟ وہ فوراً کہے گی یونیورسٹی کے بہت سے کام ہوتے ہیں۔ تو بیٹی جب موبائل نہیں تھا اس وقت لوگ یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے تھے کیا؟ یہ دو باتیں باپ میں کہنے کا دم نہیں ہے اپنی بیٹی سے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ دو باتیں کہہ کے باپ بیٹی کے ہاتھ سے موبائل لے لے، آج کے باپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، اور میں کہتا ہوں ایسے باپ کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے۔ میرا غلط سمجھ میں آ نہیں رہی۔ یہ سارے فسادات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ موبائل سے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ان نون نمبر سے ایس ایم ایس آ گیا، اس نے اگر شرم والی لڑکی ہوگی، شرم و حیا والی، تو پہلے وہ ڈیلیٹ کر دے گی ایک ایس ایم ایس، پھر دوبارہ آ گیا ڈیلیٹ کرے گی، 10 دفعہ کے بعد کہے گی پڑھنے میں ہرچی آئے۔ یہ شرمیلی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ آج کل اگر پہلا ایس ایم ایس آیا تو یہ انتظار میں بیٹھی تھی کہیں سے آئے تو پھر میں رپلائی کروں اس کو۔ جو لڑکیوں کے آج کل حالات چل رہے ہیں، ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ رضائی میں کے اندر یہ موبائل پہ ہو کیا رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ وہ کہہ رہے ہیں میری بچی ہے، خیانت نہیں کر سکتی میرے ساتھ، بہت نیک ہے۔ بھائی آپ بدگمان نہ ہو، لیکن آپ اس سے پوچھیں بیٹا کیوں موبائل کیوں ہے تمہارے پاس، کیوں ہے؟ ہم نے زندگی گزار دی، ہمارے پاس نہیں تھا۔ شادی شدہ لڑکی کے پاس ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے، شوہر کو کوئی کام ہے باہر جا رہا ہے، اس کو کہ واپسی پہ 4 انڈے لیتے ہوئے آئے، ایک میسج بھیج دیا، جیسے آج کل خواتین کا یہی ہے، باہر نکلا نہیں اور انڈوں کے اور دودھ کے میسج آ رہے ہیں، 1 کلو ٹماٹر بھی لیتے آئیے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیونکہ گھر آ گیا تو پھر جانا پڑے گا اس کو دوبارہ۔ اول تو میرے پاس شادی شدہ خواتین کے بہت سارے کیس ہیں، شادی شدہ میرڈ خواتین کے بہت سے کیس ہیں،
کہ شادی شدہ لڑکی تھی، اپنے شوہر سے ہنسی خوشی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، میسیجز آنا شروع ہو گئے، کالز آنا شروع ہو گئی، ایک دن رپلائی کیا تو پھر گپ شپ ہوئی، ہوتے 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 معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور میاں صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ میاں کی موجودگی میں تھوڑی باتیں ہوں گی. یہ صاحب آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر آتے ہیں، ان کو ٹائم پہ کھانا مل رہا ہے، ساری باتیں خواہشات پوری ہو رہی ہیں. جب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکلا پھر میاں صاحب کب کبانے لگے، وہ کیا رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. پھر جب موبائل لے کے پڑھا تو پتا چلے تو بڑا لمبا حساب کتاب ہے. کیا بتاؤں، برائی کے واقعات نقل کرنا بھی برائی کی اشاعت ہے، لیکن یہ اتنے ہو رہے ہیں. اسی مسجد میں کتنے لوگ آ چکے ہیں میرے پاس. ایک صاحب کہنے لگے مولوی صاحب 3 سال کے بعد مجھے پتا چلا کہ میری بیگم کا موبائل کے ذریعے 3 سال تک کسی غیر مرد سے رابطہ رہا ہے. 3 سال تک پتہ ہی نہیں چلا، پکڑی نہیں گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے پھر پتا چلا کہ محترمہ راتیں بھی گزارتی رہی ہیں اس کے ساتھ. میں نے کہا اب کیا کروں میں؟ کہہ رہے مجھے اب یہ ہے کہ یہ جو بچے جو ہے نا یہ میرے ہیں یا اس کے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ نیک شریف لوگوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی، اور میں بدگمان نہیں کر رہا آپ کو آپ کی بیگمات سے. خدا نخواستہ کہیں آپ جا کے مار کٹائی شروع کر دیں. سر بتا یہ کس کا ہے؟ بدگمانی شریعت میں جائز نہیں ہے. لیکن بات یہ کہ یہاں تک نوبت پہنچی کیوں نوبت یہاں تک؟ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ساری شادی شدہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سی ایسی ہوتی ہیں کہ جاب بھی کرتی ہیں، گھر سے باہر بھی رہتی ہیں، لیکن کوئی خرابی میں مبتلا نہیں ہوتی. وہ ہاسٹل تک میں رہ لیتی ہیں پھر بھی کچھ خراب نہیں ہوتی، لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی.